السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میرے سلام کا جواب وفادار رسول ہے. سامعین اکرام، ایک نوجوان بھائی کا کال آیا اور انہوں نے ایک بات رکھی. وہ بات کیا ہوئی، کیسے ہوئی، وہ آپ ریکارڈنگ میں سنیں. بس یہ سمجھ لیجیے کہ مجھے یہ لگا کہ اصلاحی گفتگو عوام کے بیچ میں جانی چاہیے. بہت لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہے، تو اس لیے ہم اس ریکارڈنگ کو ڈال رہے ہیں. اب اس کو سنیے غور سے اور اپنے دوست احباب کو بھی بھیجیے، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت تھا نہیں. مختصر سی بات کی ہے، کیونکہ اس وقت ہم بنگلور آئے ہوئے ہیں اور بچی کے آپریشن کا پیسہ جمع کرنا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں، اور جس کو پوری ڈیٹیل جانکاری لینی ہو وہ کال بھی کر سکتا ہے. اور ماشاء اللہ اس وقت جو ہے ہاسپٹل میں کچھ کام چل رہا ہے، تو ویلڈنگ وغیرہ کی آواز آ رہی ہوگی آپ کو. تو آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے، دعا میں یاد رکھیے. اور جمشید علی قادری کو اور سبھی حضرات سے میری درخواست ہے کہ عید منانے سے پہلے جو آپ کے مظلوم بھائی، مظلوم دوست ہیں، جو غریبی حالت سے گزر رہے ہیں، مظلومی حالت سے گزر رہے ہیں، ان کا بھی خیال رکھیے. اور ایسا کام نہ کریے اور ایسا دکھاوا نہ کریے جو کسی کو اذیت پہنچے. خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. اس بچی کے لیے دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم. تو کچھ مسئلے پہ بات کرنی تھی آپ سے. کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ سنی حنفی بریلوی سے. جی بتائیے. ایک چینل ہے، میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا، آپ ہی کی طرح ایک چینل ہے، تو وہ ثقلینی کو ہی کہہ رہے ہیں، وہ اعلی حضرت کے، مطلب کہ وہ بغض رکھتے ہیں، صلح کلی ہیں وہ ہوں ثقلینی میاں. ہوں تو اس مقصد سے پوچھنا تھا کچھ میرے کو، مطلب کیا ہے، سچ میں یہ بات، یہ کیسا ہے؟ وہ ان کا نام، جو جن کا چینل ہے ان کا نام جلال الدین ہے شاید، چشتی جلال الدین. اچھا، دیکھیے بات ایسی ہے کہ جس کے سامنے جس کا راز کھلے گا وہ تو بتائے گا نا. جیسے جی. مثال کے طور پہ آپ کے مسجد کا امام ہے. ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ ویسے؟ میں مراد آباد سے. مراد آباد. جیسے فیصل بھائی، جیسے مسجد کا امام ہے جی. اور نماز پڑھاتا ہے 5 ٹائم، ہوں. اور آپ نے اس کو کیا کریں، رات میں آپ اس کے گھر کے سامنے سے گزرے تو آپ نے اس کو غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا سب سے چھپ کے. تو اب کیا غلط حرکت، مطلب ایسی غلط حرکت کی شریعت کے ہاں بالکل کچھ بھی، خلاف. یہ صحیح بات ہے. تو اب آپ جب صبح اٹھیں گے تو آپ نمازیوں کو اس سے آگاہ کریں گے نا. بالکل کریں گے. ہاں. اب اسی طریقے سے جب آپ آگاہ کریں گے تو ان کی بھی نمازیں بچیں گی، اور نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا. ہاں یہ بھی بات ہے. ٹھیک ہے. ہاں، دوسری چیز یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس امام کو سمجھائیں گے، اور وہ امام اگر سمجھ گیا، توبہ کر لے تو الگ بات ہے. اگر وہ توبہ پہ نادم نہیں ہوا تو پھر آپ کو اجاگر کرنا پڑے گا اس کو. تو یہ توبہ آپ اس سے کب کروائیں گے؟ نماز پڑھانے سے پہلے. اگر وہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نماز پڑھیے. اور نہیں کرتا، منع کرتا ہے، نہیں میں نہیں کروں گا، یا توبہ کرنے کے بعد پھر وہی حرکت کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کی ذمہ داری کہ آپ عوام کو بتائیں گے. اب اسی طریقے سے چشتیہ سلسلے میں بہت بڑے بڑے بزرگ گزرے، لیکن ابھی کے جو چشتیہ کے ماننے والے ہیں، خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، وہ رافضیت کی طرف مڑ گئے. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ان کو کہ آپ غلط موڑ پہ چلے گئے ہیں، کیونکہ یہ چشتیہ کا گھرانہ ہے. چشتیہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابی پہ لان تان کرنا اور اہل بیت کی آڑ میں تمام بزرگان دین کی لان تان کرنا. تو اب وہاں سے ان کا گھر کا خرچہ، روزی روٹی چلتی ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے لگے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی کتابیں یہاں شائع ہو گئی، تو یہ جو عورتیں آتی ہیں مزاروں پر پیسہ لے لے کے، وہ نہیں آئیں گی. اور یہ جو قوالی سے پیسہ آتا ہے یہ بھی نہیں آئے گا. ہاں، یہ جو چادر گاگر اور یہ سب جو روزی روٹی ہے سب بند ہو جائے گی. تو انہوں نے اپنا روزگار بچانے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت سے بغض کر لیا، اور بغض کے طور پہ وہ ان کے اوپر لان تان کرنے لگے. اور ان کا موٹیو یہ رہا کہ کہیں کی بات اٹھا کے کہیں ڈال دو، کوئی بھی بات حدیث میں نہیں ہے اس کو اٹھا کے چسپا دو، اپنی طرف سے شریعت بنا دو. اور ان میں 90% جاہل ہیں، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے.
صحیح سے عربی بھی نہیں آتی ان کو، صحیح سے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے وہ. ہاں میں کبھی آپ کبھی آپ آپ کی اجمیر ویڈیو جو ہوتی ہے سنتا ہوں میں. کبھی آپ اجمیر جاؤ، اجمیر میں دیکھنا یہ قرآن کی تلاوت کریں گے تو ٹھیک سے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے. بتاؤ. شیطانوں والی کلمے لگا لگا کے گھومتے ہیں بال. اچھا اب جیسے ان کو ہٹانے کے لیے کچھ اب کچھ ہو بھی تو نہیں سکتا، جیسے انہوں نے پورا ڈیرا سے جما رکھا ہے وہاں پہ. دیکھیے اللہ کی زمین ہے، اللہ کی جگہ ہے، اللہ جسے چاہے اسے حکمران بنائے. ٹھیک جیسے ہے. مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کافروں کی حکومت مکے میں رہی جی کئی جی. سو سال. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو ایمان والے آئے. اب پھر دوبارہ سے وہاں پہ کفر بڑھ گیا ہے. یہ تو ہے کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے اب تو. تو جب اللہ کے گھر میں کفر بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کہ مکہ میں کفر بڑھتا جا رہا ہے، رنڈی خانے کھل گئے، شراب خانے کھل گئے، اور ویشیا کی طرح عورتیں ناچ رہی ہیں، وہی جوا اب اڈا کھل گئے، بالکل سب کھل گیا. اب تو سب چیز وہاں پہ اب عورتیں. دبئی میں دیکھ لو ابھی فی الحال میں مندر کھولا ہے انہوں نے یو اے ای میں. حضور کی حدیث ہے کہ کافروں کو مکے میں انٹری نہیں ہے، لیکن وہاں ان کو بھی گھسیڑ دیا مدینے میں ہے. اور اب تو مدینے میں ٹورسٹ بھی کھول رہے ہیں وہاں پہ جو وہ وہی ایسے تو بتا ٹورسٹ کے طور وہی پہ جا رہے ہیں. وہی وہی تو بتا رہا ہوں نا، عورتیں کھلے عام بدکاریاں کر رہی ہیں وہاں پہ، تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں، عام ہو گئی. بالکل ہو گئی. تو اب اس کو کیسے روکیں؟ اس کو تو وہی روکے گا نا جو حکمران جس کے ہاتھ میں حکومت ہوگی. وہ حکمرانی ایسا ہے تو کیا کر سکتے ہیں. وہی تو بات ہے نا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اجمیر میں بھی وہی چیز ہو گئی. اب دھیرے دھیرے یہ ساری مزارات پہ قبضہ کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا اگر ڈنکا یہاں بچ گیا تو ہماری ساری دال روٹی بند ہو جائے گی. اسی لیے سارے مزار والوں کو انہوں نے بھڑکایا کہ بھائی یہ دھندا بند مت ہونے دینا، روزی روزگار تمہارا تو روڈ پہ آ جاؤ گے، اس لیے اعلی حضرت کا بائیکاٹ کرو. نہیں سمجھے؟ یہ ہے. اب اسی طریقے سے اشرفی سلسلے میں بھی، اسی طریقے سے حشمتی سلسلے میں بھی. اب یہ جو سنابل خان ہے، یہ سنابل حشمتی ہے جو ابھی اس نے جو یہ ابھی بیان اس دے رہا میں ہے، یہ جو فتح و رضویہ کا الٹا سیدھا، ہم تو اس کو پکڑ رہے ہیں، کہ سامنے نہیں آ ڈول رہا. بجاؤ یہ بجاؤ وہ بجاؤ. تو یہ حشمتی سلسلے میں بھی ایسے ایسے کیڑے مکوڑے نکل رہے ہیں، ایسے ایسے بے وقوف نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، بتاؤ. آپ بتائیے ایک حشمتی عالم جو سر کے تاج ہے ہمارے، وہ ان کا رد کر رہے ہیں. ان کا آڈیو آیا ابھی ہمارے پاس، وہ ان کا رد کر رہے ہیں سارے سنابلیوں کا. تو یہ جتنے ہیں نا، یہ جو جیسے مدار شریف میں ہمیں کسی بزرگ سے محض نہیں ہے، بیر بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں بزرگ کو غلط طریقے سے ماننے والے پر بیر ہے. سمجھے؟ ڈھول بجانا، ناچنا، عورتوں کو بلانا، یہ مروضات تازیہ نکالنا، یہ معراجی گاجے باجے کے ساتھ قوالیاں سننا. اعلی حضرت نے یہ تک یہ فرمایا تو ہے کہ جس کی داڑھی سنت کے خلاف ہو اس سے نعت شریف، اس سے نعت شریف نہ سنی جائے. صحیح بات. ہاں یہ تو ہے. دیکھتے ہو خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی چابی در کی چابی ایسے شیطانوں کے پاس رہتی ہے جن کے کلمیں بڑی بڑی ہوں، چہرہ ہاں مونچھیں شیطانوں کی کتنی طرح بڑی ہو. بڑی ہیں. مونچھیں کتنی بڑی ہوتی ہیں. پورے ہاتھ میں کنگن، پیر میں کنگن، گلے میں کنگن. ہاں کہتے ہیں ہم نے چوکھٹ باندھی ہوئی ہے، چوکھٹ کی وہ باندھی ہوئی ہے، بیڑیاں باندھی ہوئی ہیں. بے جاہل آدمی. کس نے بولا تم کو بیڑی باندھنے کے لیے؟ خواجہ غریب نواز کی نصیحت تھی کیا یہ؟ صحیح بات. تو یہ معاملہ ہے. اسی طریقے سے اب حق اس میں سے. بھی ہو گیا یہ سکلینی میاں میں جس کے لیے میں سوال کر رہا تھا اسی ہاں تو طریقے سے. جو جیسے پھرے گا ویسے اس کی پکڑ ہوگی. یہاں تک کہ مسلک اعلی حضرت میں بھی کوئی پھرے گا تو اس کی بھی پکڑ ہوگی. جی یہ تو بات تو ہے. مسلک اعلی حضرت میں بھی ہاں جو کوئی غلط بیانی کرے گا، بغض کرے گا، جو بھی کرے گا، پکڑ تو ہوگی. بھائی تم کیوں کر رہے ہو جب اعلی حضرت نے ایسی تعلیم دی ہے پر تم اس چیز کے لیے منع کر رہے ہو. یہ ہے معاملہ. ابھی دیکھ لیجئے حق میں سے آدمی فٹافٹ جو ہے اہل حدیث بن جاتا ہے. سعودی ہاں عرب گیا نہیں کمانے کے، اہل حدیث بن گیا. ہے ہاں تو یہ ایسی ہے ہمارے یہاں. وہ عمرہ کرنے گئے تھے، پہلے تو بریلوی تھے، نیاز و فقہ سب کرتے تھے، پھر وہاں سے آئے جب سے انہوں نے سب بند کر دیا. وہی تو بات ہے نا. یہ کیا ہے؟ علم کی کمی ہے. صحیح بات ہے. علم ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. علم ہوتا تو وہ وہاں سکھا کے آتے، لیکن علم لے کے گئے نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ شروع سے ماں باپ نے دیا نہیں بچوں کو. تو وہ کیا کریں گے؟ عمرہ کرنے جائیں گے، وہاں جو ہے بدو سکھا دے گا، ایسے کرو ویسے کرو، یہ کرو وہ کرو، بس وہی وہ کریں تو گے. لال رومال والا ویسے گھومتا رہے وہاں، دیکھتا رہتا کون کیا کر رہا ہے. وہی تو بات ہے نا. اس کی ڈیوٹی وہی ہے. اس کو یہ ڈیوٹی پیسہ وہی ہے. اس کو پیسہ اسی چیز کا مل رہا ہے. تو یہ ہے معاملہ. تو اسی لیے تو ہم لوگوں نے چینلوں پہ جو ہے
وہاں بھی دیوبندی سے ڈیبیٹ کر کے ان کو ڈالتے ہیں تاکہ لوگ کی آنکھیں کھلے، لوگ دیکھیں کہ حق کون ہے باطل کون ہے، صحیح بات سمجھے، ہے۔ بچے، اور الحمدللہ بہت سے لوگوں کا ایمان بچا بھی ہے۔ وہ تو بھی ایسا کہنے ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پتہ بھی تو لگنا چاہیے انسان کو کہ یار سوچتا ہے یار یہ بھی مولانا صحیح بول رہا ہوگا، ہوں قرآن ہوں پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، ہوں کیا ہے، پر بھائی جس کو نہیں پتا ہوتا اتنا پڑھے نہیں ہوتا کہ آدھی پڑھ رہا ہے ادھوری پڑھ رہا ہے، مطلب کیا ہے کیا نہیں، یہ بھی تو مین چیز ہے نا جاننا، ہوں یہ ہے وہاں۔ یہ ہے مقصد، یہ ہے کہ صرف نماز روزہ کرنے سے انسان کا ایمان نہیں بچے گا، ایمان بچے گا علم حاصل کرنے سے۔ بالکل، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چاہے تمہیں چین تک چین جانا پڑے پڑے لیکن پڑھو۔ علم حاصل کر۔ علم حاصل کرنا اور مسلمان عورتوں مرد پر فرض ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ پھر بھی چاہے ایک آدمی اگر چھوٹی سی ایک بھی بات ٹھان لینا کہ بھیا اللہ کے رسول کو، مطلب جو ہمارے ولی اللہ اعلیٰ حضرت ہیں ان کو پکڑ لے، ہاں ہوں بھائی ان سے بالکل الگ ہی نہ ہو، کوئی کچھ بھی کہتا رہے ایسا نہ جی ہم نے تو مان لیا بات دیکھیے کو۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگوں نے ابو بکر صدیق کا دامن تھاما، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے جنگ کی ان کے خلاف، وہ بھی مسلمان تھے، ہاں لیکن 36,000 تھے وہاں، 36,000 لوگوں کو شہید کیا تھا انہوں نے جو وہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دامن کو تھامے رہے وہ حق پہ رہے۔ جی بالکل، اسی بات کے اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی یہ دور آیا، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی یہ دور آیا، حضرت علی کے دور میں بھی یہ دور آیا۔ اب یہ دیکھیے امام بخاری ہے، امام بخاری نے بخاری شریف لکھی، تو امام بخاری کا دامن جس نے تھاما وہ حق پر ہے آج تک۔ جی بالکل صحیح بات۔ لیکن امام بخاری کی حدیث کو جو نہ سمجھا وہ اہل حدیث بن گیا، اپنے آپ کو غیر مقلد، کیونکہ حدیث کو ڈائریکٹ حدیث کو سمجھنا، جی جی، حدیث کو پڑھ کے ڈائریکٹ سمجھنا اپنے دماغ سے، یہ ایسا ہے، میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک آدمی نے کنواں کھودا اور اس کی گہرائی کنویں کھودنے والے کو پتا ہے، بالکل اور اوپر کھڑا ہوا 4 آدمی انومان لگا رہے ہیں کہ بھائی یہ گہرائی کتنی ہو سکتی ہے، یہ 300 میٹر ہو سکتی ہے، کوئی کہہ رہا 400 ہو سکتی ہے، کوئی کہہ رہا 500، لیکن جس نے بنایا ہے مین گہرائی اس کو پتا ہے نا، بالکل بالکل، تو ہم اس کو سمجھیں گے یا تم کو سمجھیں گے؟ صحیح بات ہے، ان کو ہی سمجھیں گے جنہوں نے کھودا تو وہ، اب یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو ایسے ہی سمجھیں گے، تو ایسے سمجھتے رہو۔ تو ایسے سمجھ میں ہی نہ آنے کا۔ وہی بات ہے نا، مارے گھٹنا پھوٹے سر، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کمبا جوڑا، بس یہی بات ہے، یہی بات ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے بس ایسے 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 ہی لوگوں اندازہ کو لگاتے رہ جائیں گے یہ ہوں ہے یہ ہے۔ اب دیکھیے جو محدثین کا گروہ ہے، جو ائمہ کی قول ہے، جو مفتی اعظم ہے، مفتی اکرام ہے، جی انہوں نے 24 سال 25 سال 20 سال مدرسے میں پڑھ کے علم کو حاصل کیا، اور تم سوچتے ہو کہ ہم ایک حدیث کو پڑھ کے عالم بن گئے، یہ تو جہالت ہے، سوچنا ہی جہالت ہے۔ بالکل بھیا ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا کہ پڑھے لکھے اور جاہل ایک جیسے نہیں ہو سکتے، بالکل وہی حال وہی یہ ہے، صحیح یہ بات ہے معاملہ۔ اب آج دیکھ لو کیسے کیسے نوجوان اسٹوڈنٹ وغیرہ جو ہیں 2 منٹ میں دیوبندی بن جاتے ہیں، جماعت میں گئے، ٹوپی دیکھا، مسلح دیکھا، ارے بھائی یہ تو اللہ اللہ کرنے والے، چلو ان کے پیچھے۔ صحیح بات ہے، ویسے بھی اللہ ہمارے نبی نے فرما دیا تھا ایسا گروہ نکلے گا یا تم ان کی عبادت پہ رس کرو گے منافق ہوں گے، پر جی جی یہ معاملہ ہے۔ یہ اور ذرا سی دیر میں کچھ بن جائے، ذرا سی دیر میں کچھ بن جائے۔ ابھی تو ماشاء اللہ دیکھیے ہم آئے ہوئے ہیں بنگلور بچی کے جی آپریشن کے سلسلے میں، جی جی، اور آج ہی پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ کل یہاں سے روانگی ہے واپس دہلی کی۔ تو آپ دہلی میں کس سائڈ رہتے ہیں؟ نظام الدین، ابھی 4 بجے ہماری ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، ڈاکٹر نے بلایا ہے۔ اچھا جی، ہاں، تو بچی کا آپریشن ہے، اس کا پیسہ جمع کرنا ہے، اس کتنا تعلق پیسہ سے جمع کرنا ہے؟ ابھی تو فی الحال دیکھیے 65,000 جمع کرنے ہیں، باقی ہمیں کم سے کم تو 2.5-3 لاکھ روپے لے کے چلنا ہے۔ جی ہاں یہ تو ہے۔ تو ابھی فی الحال اتنا ہو نہیں پایا، ابھی فی الحال 1,20,000 کے آس پاس ہو پایا ہے۔ لوگوں سے اپیل کر رکھی ہے، ویڈیو ڈال رکھی ہے، درخواست لگا رکھی ہے۔ اب یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اور وہ دینے میں آناکانی کرتا ہے، یا اس کا بالکل دل پکڑ نہیں ہوگی کرتا اس دینے چیز کا، کی، اس کی بھی بالکل پکڑ ہوگی۔ بالکل ہوگی، ہم نے تو پہنچا دی بات اس تک، اور پکڑ صحیح بات ہوگی ہے۔ تو بہت مضبوط پکڑ ہوگی۔ جب اللہ نے دیا ہے تمہیں اتنا کہ ہاں بھائی تم مدد کر سکتے ہو تو کرنی چاہیے بھائی مظلوموں کی مدد۔ ہاں تو یہ معاملہ ہے۔ اب یہ چلیے آپ سے بات ہوئی، آپ نے پوچھا، ہم نے بتایا، اب یہ ریکارڈنگ یوٹیوب پہ ڈالیں گے، عوام کی اصلاح ہوگی۔ ہاں چلو میں بھی سن لوں گا۔ ہاں ہاں بالکل بالکل سنیے گا۔
क्योंकि ऐसी बातें इस्लाही बातें डालना बहुत ज़रूरी है। आपने पूछा, अब किसी के जहन में भी होगी आपके अलावा, बिल्कुल। है ना? और तो मेरा वो नंबर शो मत करना आप। नहीं, नंबर शो नहीं करते हम, अपने भाइयों का नंबर शो नहीं करते। नंबर शो क्यों करेंगे आपका? नंबर हम उसी का शो करते हैं जो बदतमीजी है, बदसलूकी करते हैं। हाँ जी, ये तो बात है। हम्म, बस मेरे को, क्योंकि मैंने वो अभी मैं वजह ऐसी उसकी ये वीडियो शेयर कर रहा था, तो मैंने उसकी देखा, फिर मैंने उनकी वीडियो भी सुनी, उसकी तो वजह मैंने ये है, सोचा कि आपसे उसकी बात वजह, करके देखता हूँ हाँ, इस बार। शेयर करने की वजह ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये लोग अपने ही आदमी को भेजते हैं बात करने के लिए। हाँ जी, ये बात तो है। ये ठीक तो है, हर कोई लोग, समझता है यार, अपने हाँ, तुम्हारे आदमी है ये, ऐसे इन्होंने कर इसीलिए रखा हम है, ये नंबर है डाल वो है। देते हैं कि आप फोन करो और खुद बात करो। खुद बात कर लो, सही बात। ये है आवाम मसला, की नंबर इस्लाह भी डालने होनी चाहिए भाई, अपना अकीदा बचाओ, मेन चीज यही है। कबर में भी यही तो पूछा जाएगा। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि चाहे 2 रोटी खाओ कम, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे एक टाइम खाना खाओ, लेकिन दीन पढ़ाओ और मसले के आला हजरत पे कायम रहो। ठीक है ना? सिखाओ नहीं, पिला दो। हाँ, बस वही बात है ना। बस। बस आला हजरत का वो शेर याद रखो कि मेरा दीन और ईमा फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी तरफ ही इशारा करूँ मैं। बिल्कुल। बस। और ये भी सिखा दो, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा हाँ, गैर से काम। इन्हें लिल्लाहि जाना दीन में इन्हें माना दुनिया ना से रखा मुसलमान वैसे। है। हाँ, वही दीन दुनिया से मुसलमान। बिल्कुल। बस यही चलिए, पूछना है जी। जी ठीक है, शुक्रिया जी, ठीक है अस्सलाम भाईजान, वालेकुम। दुआ में याद रखिएगा। जी और बिल्कुल वीडियो को, इंशाल्लाह। बच्ची की वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम।